البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گرو گلزار مدینہ ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا چاندنی رات نے پہنا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پیاری بچیوں اور ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم معلوماتی تربیتی پروگرام کہ جو معلومات اور تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں سیرت طیبہ سے روشناسی بھی فراہم کر رہا ہے. اور جناب یہ پروگرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پہ آپ کی محبت میں رچا کے لکھا گیا ہے. اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ کانٹینٹ ایسا ہو کہ ان ناموں سے، ان شخصیات سے آپ کو واقف کاری فراہم کی جائے کہ جن کا نام ہم نہیں جانتے ہیں، کہ جو حضور کے نسبی رشتہ دار ہیں، حضور کے ریلیٹیوز ہیں، حضور کے خاندان والے ہیں، حضور کے اعزا اقربا ہیں، اور جناب حضور کے والدین، اینسسٹرز، اولاد امجاد، نواسے نواسیاں، اور جناب مزید ہم ذکر کریں گے اس میں حضور کی تلواریں، حضور کی سواریاں، حضور کے یعنی ان تمام متعلقات کا کہ جن کا تعلق حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. تو بچوں آج ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر کرنے جا رہے ہیں ہمارے پیارے نبی کی سواریوں کا. کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کی سواریوں کا. جن جانوروں کو آپ نے سواری کا شرف بخشا، بلکہ اس طرح کہتے ہیں زیادہ اچھی بات ہے نا، کہ وہ جانور کہ جن پر آپ نے سوار ہو کے ان کو یعنی تکریم بخشی، اور جن پہ سوار ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یعنی باعزت بنا دیا، ان کا نام آج ہم لے رہے ہیں. تو ان جانوروں میں کون کون سے جانور شامل ہیں بچوں؟ ان میں گھوڑے شامل ہیں، ان میں یعنی خچر شامل ہیں. آپ نے اونٹنی پہ سواری فرمائی، ان کی ڈیٹیل یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے اور میں ون بائی ون ذکر کروں گی. اور ساتھیوں آپ نے بھی، ناظرین آپ لوگوں نے بھی دیکھنا ہے، وہ بچے جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور تمام ناظرین میں سب سے مخاطب ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں کہ جنہیں آپ نے سواری کا شرف بخشا، ان میں جو گھوڑے شامل ہیں پہلے ان کا ذکر کر دیتے ہیں. جناب جو پہلا گھوڑا ہے وہ ہے الثقب. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ جی ثقب یا الثقب، ال بھی لگا سکتے ہیں ساتھ میں. پھر جو دوسرا گھوڑا ہے اس کا کیا نام ہے؟ مرتجز. کیا نام ہے؟ مرتجز. کیا نام ہے؟ مرتجز. تیسرے گھوڑے کا کیا نام ہے؟ لزاز. کیا نام ہے؟ لزاز. کیا نام ہے؟ لزاز. چوتھے گھوڑے کا کیا نام ہے؟ الضرب. کیا نام ہے؟ الضرب. زوئیں سے ہے الضرب. کیا نام ہے؟ یا ضرب. ٹھیک ہے. پانچواں گھوڑا کیا ہے؟ ورد. کیا نام ہے؟ ورد. چھٹا گھوڑا کون سا ہے؟ لحیف یا لحیف. کیا نام ہے؟ لحیف یا لحیف. ساتواں گھوڑا کون سا ہے؟ یاسوب. ساتواں گھوڑا کون سا ہے؟ یاسوب. دہرائیے. یاسوب. آٹھواں گھوڑے کا نام کیا ہے؟ سبحا. کیا نام ہے؟ سبحا. کیا نام ہے؟ سبحا. 9ویں نمبر پہ میں ذکر کروں گی بحر کا. کس کا؟ بحر. کس کا؟ بحر. اور 10ویں نمبر پہ میں ذکر کروں گی مرواح کا. کس کا؟ مرواح. کس کا ذکر کروں گی؟ مرواح. اچھا
پھر خچر بھی ایک جانور ہوتا ہے گھوڑے کے جیسا اور تھوڑا سا حمار کے جیسا بھی ہوتا ہے. تو جناب جو خچر ہوتا ہے اس پہ بھی آپ نے سواری کی اور ان کے جو نام ہیں وہ کیا ہیں؟ دلدل. کیا نام ہے؟ دلدل. کیا نام ہے؟ دلدل. اور ایک اور نام کیا ہے؟ فضا. کیا نام ہے؟ فضا. کیا نام ہے؟ فضا. دراز گوش، یعنی میں اس کے حوالے سے بھی بتاؤں گی. دراز گوش پہ بھی آپ نے سواری کی اور اس کے نام بتا دیتی ہوں آپ کو. عفیر. کیا نام ہے؟ عفیر. عین کے ساتھ ہے. عفیر. کیا نام ہے؟ عفیر. دوسرا نام کیا ہے؟ یافور. دوسرا نام کیا ہے؟ یافور. دوسرا نام کیا ہے؟ یافور. اچھا، اونٹ اور اونٹنیاں یعنی کیملز جن پہ آپ نے سواری فرمائی ان میں پہلا نام کس کا آتا ہے؟ قصوا. پہلا نام کس کا آتا ہے؟ قصوا. شاباش، قوف سے ہے، قصوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کس کا نام آتا ہے جناب؟ ازبا. کس کا نام آتا ہے؟ ازبا. کس کا نام آتا ہے؟ ازبا. شاباش. تیسرا نام آتا ہے جدعا. تیسرا نام کس کا آتا ہے؟ جدعا. تیسرا نام کس کا آتا ہے؟ جدعا. اس کے بعد نام ہے صحبا. کس کا نام ہے؟ صحبا. زور سے بولو. صحبا. پانچویں نمبر پہ کس کا نام ہے؟ مکسب. کیا نام ہے؟ مکسب. پھر سے بولو. مکسب. اور ایک اور بڑا خاص جانور جو ہم معراج پہ جس کا ذکر کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے نا بچوں، کیا نام ہے اس کا؟ براق. کیا نام ہے؟ براق. یہ بڑا اسپیشل جانور تھا جو اللہ نے اپنے حبیب سید الانبیاء، امام الانبیاء، شہنشاہ نبوت، محسن انسانیت، محبوب رب العزت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجا تھا کہ جن پہ سوار ہو کے، یعنی تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حد نگاہ تک، یعنی جہاں تک نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا. اتنا فاسٹسٹ، یعنی اٹ واز دی فاسٹسٹ اینیمل یعنی آن دی ارتھ، یہ سمجھ لو. بلکہ دونوں جہانوں میں سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا جو جانور ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے وہ کون سا جانور ہے؟ براق. کون سا جانور ہے؟ براق. یعنی بہت ہی تیز رفتار جانور. ٹھیک ہے بیٹا. اور اسی پہ سوار ہو کے حضور کہاں تشریف لے گئے تھے؟ معراج پہ، جہاں پہ حضور کو کون کون سے تحائف ملے تھے؟ نماز کا تحفہ حضور وہاں سے لے کے آئے تھے. التحیات جو کنورزیشن ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالی سے حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے نا بھائی. اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہم پڑھتے ہیں نا. یہ تمام باتیں پھر جب ڈیٹیل میں ہم معراج پہ کبھی پروگرام کریں گے تو اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. لیکن نماز کا تحفہ معراج پہ آپ کو ملا تھا جو کہ بہت ضروری ہے ذکر کرنا. تو ہم سب اپنی نمازوں کی محافظت کریں گے. ٹھیک ہے. ہم نماز ضرور پڑھیں گے، کیسے بھی حالات ہو نماز کو نہیں چھوڑیں گے. ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی تو ٹھنڈک جس ہے. چیز سے ہمارے پیارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، جب ہم وہ پڑھتے رہیں گے تو کیا ہماری آنکھیں کسی انفیکشن کا شکار ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. تو ہمیں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ایسے آرگنائز کرنا ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور ہم دنیا کے شروں سے کب محفوظ رہتے ہیں؟ کہ جب ہم اپنے آپ کو، اپنے قلب کو اللہ کی یاد میں لگائے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، یہ آج کے پروگرام کا میسج تھا. بات کو آگے بڑھاؤں گی. اور ہمارے پیارے نبی کی جو سواریاں ہیں جن کا مجھے آپ سے آج ذکر کرنا ہے، ان میں سب سے پہلے جو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی وہ کون سا جانور ہے؟ سقب. کون سا جانور ہے؟ سقب. زور سے بولو. سقب. اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی تیز رفتار. کیا مطلب ہوتا ہے؟ انتہائی تیز رفتار. کیا مطلب ہوتا ہے؟ انتہائی جی، تیز رفتار. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا گھوڑا تھا. یہ کون سا گھوڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ پہلا گھوڑا تھا. اور غزوہ احد میں اسی پہ آپ سوار ہوئے تھے اور آپ نے شرکت فرمائی تھی. تو اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس بھی ہے، تاریخی اہمیت بھی ہے نا بھائی. پھر دوسرا گھوڑا ہے مرتجز. دوسرا گھوڑا کیا ہے؟ مرتجز. مرتجز کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ خوش آوازی کی وجہ سے. بڑی پیاری آواز تھی، خوش گلو تھا. یہ اس کی آواز بہت اچھی تھی اور خوش آوازی کی وجہ سے اس کا نام کیا تھا؟ مرتجز. کیا نام تھا؟ مرتجز. اچھا، یہ جو گھوڑا ہے نا مرتجز، یہ آپ کو بڑا، حضور جان عالم کو بڑا پسند تھا. اور اس کے بعد ایک اور گھوڑا ہے جس کا میں ذکر کروں گی، اس کا نام ہے لزاز. کیا نام ہے؟ لزاز. یہ جو گھوڑا یہ آپ کو ایز اے گفٹ ملا تھا یعنی اسکندریہ کے بادشاہ نے، یعنی والی مصر نے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مقوقس. کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا مشکل ہے نا، ذرا حلق پہ زور ڈال کے بولو. مقوقس بولو. مقوقس. تو مقوقس نے آپ کو تحفے میں دیا تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، کیونکہ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہم یعنی ویسے بھی اگر ہماری نگاہ میں کوئی ایسا گھوڑا آیا ہو جو بلیک کلر کا ہو بالکل نا، تو گھوڑے کی دم بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، گھوڑا باقاعدہ جو ہے وہ یعنی لمبی، جیسے ہم پونی ٹیل بھی کہتے ہیں نا، خواتین جو پونی ٹیل کرتی ہیں، تو بڑا اچھا گھوڑا، بڑا خوبصورت جانور ہے، اور اس کی ہسٹوریکل بھی بڑی امپورٹنس ہے بچوں، بہت تیز بھاگتا ہے، اور غزوات میں صحابہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ سوار ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ اتنا تیز بھاگتا ہے کہ جب وہاں سے جانا ہوتا ہے یعنی میدان سے یعنی بیٹل سے کہیں بھی، تو گھوڑوں پہ سوار ہو کے تیزی سے موو کیا جا سکتا ہے فرام ون پلیس ٹو اندر، تو گھوڑا جو ہے وہ زبردست جانور ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور غزوات میں تشریف بھی لے جاتے تھے اس گھوڑے پہ سوار ہو کے، اور اس کو اس کے بلیک کلر کی وجہ سے، بلیک کلر بڑا اچھا لگتا ہے نا، یعنی آپ کوئی بھی کلر پہن لو لیکن جو بلیک ہے وہ الگ سے نظر آتا ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے زیادہ معتبر کالا گھر کون سا ہے مجھے بتاؤ؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ، خانہ خدا، کتنا حسین لگتا ہے، اس کا غلاف کس کلر کا ہے؟ سیاہ رنگ کا ہے، تو سیاہ رنگ تو بہت پیارا ہوتا ہے، اور حضور سیاہ رنگ کو اور سفید رنگ کو حضور یعنی خصوصی طور پہ سفید رنگ کو ہمارے پیارے نبی بہت پسند فرماتے تھے، ہے نا بچوں؟ اور ہرے کلر کا بعض روایتوں میں آتا ہے، اور کالے رنگ کی آپ کملی چادر یا ہری چادر اوڑا کرتے تھے، اور امامہ شریف آپ اپنے سر پہ سجایا کرتے تھے ہرے کلر کا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اب میں جس گھوڑے کا ذکر کر رہی ہوں اس کا نام کیا ہے؟ ضرب۔ کیا نام ہے؟ زوئیں سے ضرب۔ یہ گھوڑا جو ہے ضرب کیوں کہلاتا ہے؟ ضرب کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا پہاڑ، جیسے ہم کہتے ہیں نا چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ، تو یہ ہے چھوٹا پہاڑ، اس کا نام یعنی ضرب کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹا پہاڑ۔ تو یہ بڑا طاقتور گھوڑا تھا، یہ کیسا گھوڑا تھا؟ طاقتور گھوڑا تھا، ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا، اس کے بعد جس گھوڑے کا ذکر ہے وہ ہے ورد۔ کیا نام ہے اس کا؟ ورد۔ زور سے بولو۔ ورد۔ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے؟ ہاں، اس کا نام کیا تھا؟ ورد۔ اور یہ جو ورد ہے گھوڑا، وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، اس کا رنگ کتنا پیارا ہوتا ہے نا، ریڈ کھلتا ہوا پیارا سا لال کلر۔ تو یہ جو ورد ہے یہ سرخ رنگت کے باعث اس کا نام ورد پڑا، یعنی اس گھوڑے کا، سوچو حضور کے گھوڑے کتنے خوبصورت ہوں گے، ایک سیاہ رنگ کا گھوڑا ہے، ایک لال کلر کا گھوڑا ہے نا، یعنی ورد جو ہے۔ اور یہ جو ہے نا گھوڑا تمیم داری، حضرت تمیم داری نے آپ کو تحفے میں دیا تھا۔ کس نے دیا تھا آپ کو یہ گھوڑا؟ حضرت تمیم داری۔ ہاں، حضرت تمیم داری۔ دوبارہ نام لو۔ حضرت تمیم داری۔ اس کے بعد میں ذکر کر رہی ہوں لحیف کا۔ کس کا ذکر کر رہی ہوں؟ لحیف۔ لحیف بھی کہتے ہیں بچوں اور لحیف بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس گھوڑے کے، اور اس کی بڑی لمبی اور موٹی دم تھی۔ اس کی دم کیسی تھی؟ لمبی اور موٹی، اسی لیے اس کو لحیف یا لحیف کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو گھوڑا ہے اس کو، یہ آپ کو کس نے دیا تھا؟ یہ بھی آپ کو ایز اے گفٹ ملا تھا، اور یہ آپ کو دیا تھا عامر بن مالک عامری نے۔ کس نے دیا تھا؟ عامر بن مالک عامری۔ جس گھوڑے کا ذکر ہے اس کا نام ہے یعصوب۔ کیا نام ہے؟ یعصوب۔ زور سے بولو، یعصوب۔ پھر بولو۔ یعصوب۔ اس گھوڑے پہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری فرمائی تھی۔ اب میں جن کا ذکر کر رہی ہوں جس گھوڑے کا، اس کا نام ہے سبحہ۔ کیا نام ہے؟ سبحہ۔ سین سے، زور سے بولو۔ سبحہ۔ یہ گھوڑی تھی، گھوڑا نہیں تھا۔ یہ کیا تھی؟ گھوڑی۔ گھوڑی تھی، یعنی فیمیل ہارس تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ گھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرابی سے خریدی تھی۔ اور کیا ہوا بچوں کہ اس گھوڑی پہ آپ نے دوڑ میں مقابلہ بھی کیا تھا۔ گھوڑی بڑا تیز بھاگتی ہے، بتائے بہت تیز بھاگتی ہے، تو حضور نے ایک دوڑ یعنی ریس ہوتی ہے نا، وہ ریس لگائی تھی، اور آپ نے مقابلہ فرمایا تھا اس گھوڑی پہ بیٹھ کے۔ اس کا کیا نام ہے؟ سبحہ۔ کیا نام ہے؟ سبحہ۔ حلوے والے ہے سے، سبحہ بولو۔ سبحہ۔ اور کیا ہوا جب آپ مقابلے کے لیے اس گھوڑی پہ بچوں سوار ہوئے نا، آپ لوگ بھی سنیں اس بات کو، تو جب آپ سوار ہوئے تو یہ گھوڑی جو ہے ایسا تیز بھاگی۔ ایک تو گھوڑی ویسے ہی فاسٹسٹ اینیمل ہوتا ہے ہارس، تو اوپر سے گھوڑی جب خواتین کو کچھ چڑھ جاتی ہے نا تو پھر وہ چڑھ جاتی ہے، وہ کر کے رہتی ہیں۔ اور اس پہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ سب سے بڑی برکت یہ کہ اس گھوڑی پہ سوار کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے، ریس ہو رہی ہے، ہمارے پیارے نبی سوار ہوئے ہیں، اور وہ گھوڑی اتنی زور سے اتنی تیزی کے ساتھ دوڑی کہ ریس میں آگے نکل گئی، ریس کو
جیت گئی. تو ہمارے پیارے نبی بڑا خوش ہوئے تھے, ہمارے پیارے نبی بہت خوش ہوئے تھے. اس کے بعد جس گھوڑے کا میں ذکر کر رہی ہوں وہ ہے بحر. اس کا نام کیا ہے؟ بحر. بحر جو ہے یہ آپ نے یمن سے آئے ہوئے تاجروں سے خریدا تھا. کن سے خریدا تھا؟ یمن سے آئے ہوئے تاجروں سے. اور آپ نے جو ہے گھڑ دوڑ میں شرکت فرمائی تھی اس گھوڑے پہ بھی بیٹھ کے, صحیح ہے. لیکن آگے والی جو میں نے بتایا سبھا پہ بیٹھ کے آپ بہت خوش ہوئے تھے, اس پہ بھی بیٹھ کے آپ خوش ہوئے تھے. بہرحال مرواح, ایک اور گھوڑے کا نام ہے مرواح. کیا نام ہے؟ مرواح. مرواح جو ہے نا بچوں, یہ بھی گھوڑا آپ کو تحفے میں ملا تھا. یہ وہ نام ہے گھوڑوں کے کہ جو ہمیں کتب تاریخ میں ملتے ہیں, روایت میں جن کے نام آتے ہیں. اب میں ذکر کر رہی ہوں خچر کا. کس جانور کا ذکر کر رہی ہوں؟ خچر. یعنی حضور نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی اور خچر پہ بھی فرمائی. دو نام لوں گی اس میں جلدی جلدی, کہ ایک سیاہی مائل سفید رنگ کا یعنی خچر تھا جو کہ آپ کو مقوقس نے دیا تھا, اور اس کا نام تھا دلدل. یہ آپ نے سنا ہوگا نام, روایت میں آتا ہے. کیا نام تھا اس کا؟ دلدل. آپ سواری فرماتے تھے. کیا نام تھا؟ دلدل. اور ایک گھوڑا تھا فضا. کیا نام تھا؟ فضا. سوری خچر. کیا نام تھا؟ فضا. کیا نام تھا؟ فضا. ٹھیک ہے بچوں. اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں دراز گوشت کے بارے میں. دراز گوشت, دراز کا مطلب لمبا, دراز کا مطلب لمبا, اور گوشت کا مطلب, گوشت کا مطلب یہ گوشت نہیں ہے, میٹ نہیں ہے, یہ گوشت ہے. گوشت فارسی میں کہتے ہیں. دراز گوشت کا مطلب لمبے کان. دراز گوشت کا مطلب لمبے کان. اور لمبے کان والا جانور کون ہوتا ہے؟ ڈونکی. ٹھیک ہے, یعنی عربی میں حمار کہتے ہیں. میں وہ نام جو اردو میں لیا جاتا ہے وہ نہیں لے رہی, کیونکہ میں ذکر کر رہی ہوں سرکار دو عالم سرور کون و مکان سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو پروٹوکول کے لیے میں یہ نام یعنی یہ وہ نہیں نام لے رہی. آپ سمجھ تو گئے نا. تو اب ان پہ بھی آپ نے سواری فرمائی تھی. ٹھیک ہے, ان میں ایک کا نام ہے عفیر. کیا نام ہے؟ عفیر. ایک اور یعنی وہ ہے حمار جس کا نام کیا ہے؟ یافور. کیا نام ہے بیٹا؟ یافور. اچھا, ان دونوں کے علاوہ اونٹوں پہ بھی آپ نے سواری فرمائی. ایک اونٹ کے فتح مکہ کے حوالے سے بھی اس کا ذکر آتا ہے, اور آپ نے مکہ سے مدینہ جو ہے وہ ہجرت فرمائی تھی اسی پہ سوار ہو کے. اس کا نام ہے قصوا. کیا نام ہے اس کا؟ قصوا. اس اونٹنی کا کیا نام ہے؟ قصوا. اچھا, اس کے بعد ایک اور کا میں ذکر کر رہی ہوں اونٹ کا جس کا نام ہے, اونٹنی ہے یہ بھی, اس کا نام ہے عزبا. کیا نام ہے؟ عزبا. عزبا جو ہے نا یہ اونٹنی بیٹا کبھی بھی کسی دوڑ میں پیچھے نہیں رہی, یہ ہمیشہ جیتتی تھی. یہ بھی دوڑے لگاتی تھی, اونٹنی بھی دوڑی دوڑی جاتی تھی جب سرکار اس پہ سوار ہوتے تھے. سبحان اللہ. ایک بار ایک عربی کے ساتھ دوڑ لگی اور یہ اونٹنی پیچھے رہ گئی. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یعنی مسلمانوں نے افسوس کیا کہ یہ جو ہے اونٹنی جیتی ہی نہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کا حق ہے کہ جب چاہے جس چیز کو پست کر دے. دیکھو حضور کس طرح سے رہنمائی فرماتے تھے, یعنی ہی واز دی گریٹسٹ ٹیچر ایور نا. تو وہ سمجھاتے تھے کہ بھائی اللہ جب چاہے جس کو پست کر دے, جب چاہے جس کو بلند کر دے. اگر ہار گئی تو کیا ہوا, نیکسٹ ٹائم جیت جائے گی. تو ہمیں بھی اگر ہم ہار جائیں تو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے, یعنی ہم ڈاؤن نہیں ہو جائیں اور ہم ہمت نہ ہار دیں. امید پہ قائم ہے دنیا, ہے نا بچوں. تو اگر ہم ہار گئے, کبھی پیچھے رہ گئے تو کوئی بات نہیں, پھر ہمت کرو, پھر کھڑے ہو جاؤ. آگے میدان آپ کا ہے, آپ نے کچھ اور کرنا ہوگا, اللہ نے آپ کے لیے اس سے بہتر راہیں کھول دی ہوں گی انشاءاللہ. اچھا جلدی جلدی وقت کم ہے. جدع, ایک اور اونٹنی جس پہ سوار ہو کے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا. ٹھیک ہے, اس کا نام ہے کیا؟ جدع. کیا نام ہے؟ جدع. کے بعد ذکر کریں گے صحابہ کا, اور حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے رمی فرمائی تھی اسی اونٹنی پہ. اور ایک اور کا میں ذکر کروں گی جس کا نام ہے بچوں مکسب. کیا نام ہے؟ مکسب جو ہے نا یہ ابو جہل کا اونٹ تھا, اور یہ آپ کو غزوہ بدر میں بطور غنیمت ملا تھا. اور پھر براق جس کا میں ڈیٹیل میں ذکر کر ہی چکی ہوں, جو اسپیشل سواری معراج کے موقع پہ آپ کو عطا کی گئی تھی. تو آج بچوں ہم نے بہت کچھ سیکھا. ناظرین آج ہم نے بہت کچھ سیکھا. آج ہم نے ذکر کیا ان جانوروں کا کہ جنہیں تاجدار رسالت, شہنشاہ نبوت, محسن انسانیت, محبوب رب العزت سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کا شرف بخشا. سبحان اللہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمد مصطفیٰ مرحبا.